السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رواہ البخاری فی کتاب الفرائض۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اوقاش اسلامک میڈیا میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے کہ اپنی اولاد کو آنکھ کرنا۔ آنکھ عربی لفظ ہے، جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات۔ عقوق یہ نافرمان اولاد کی لفظ بولا جاتا ہے، عاق اسی سے ہے۔ والعاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والدین کا جو بچہ نافرمان ہوتا ہے اس بچے کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں والدین۔ اس کی شرعی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ تو آج اس پیغام کے اندر قانونی، پہلے سب سے شرعی اور پھر عاق نامہ کی قانونی بھی حیثیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے مرنے کے بعد انسان کی جائیداد کی جو تقسیم ہے اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اب کسی انسان کی تقسیم میں کسی انسان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی ترمیم کرے۔ عدلیہ عدالتیں تو دور کی بات ہے، کسی وارث کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنی جائیداد کو اس کے جتنے بچے بیٹیاں وارث بنتے ان میں کسی قسم کا وہ تغیر و تبدل کر ہی نہیں سکتا وہ بندہ۔ اللہ نے جس کے حصے مقرر کیے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں للرجال نصیب، لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے، اولاد یعنی جو مرد ہیں ان کے لیے حصہ ہے، وللنساء نصیب، اور اسی طرح خواتین بچیوں کے لیے بھی والدین کی وراثت سے حصہ ہے۔ ایک صورت ہے کہ جب والدین کی موجودگی میں کوئی بچہ فوت ہو جائے، کوئی بچی فوت ہو جائے، تو وارث، یہ کوئی جو وارث ہے، والد ہے، والدہ، ان کی موجودگی میں اگر کوئی بیٹا بیٹی فوت ہو جاتی ہے وہ تو محروم ہوگی۔ اس کے اوپر تو اجماع ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ذیشان بھی ہے۔ لیکن بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، ان کو نافرمانی کی وجہ سے محروم کر دینا یہ شرعاً جو ہے غلط بات ہے۔ اللہ نے مرد کے لیے بھی حصہ مقرر کیا، عورت کے لیے بھی مقرر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کوئی کافر کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ یعنی بیٹا اگر مسلمان ہے، باپ کافر ہے، تو بیٹا اپنے والد کی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا۔ اگر باپ جو ہے وہ غیر مسلم ہے، بیٹا مسلمان ہے، اسی طرح یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الفرائض کے اندر حدیث ہے کہ ولا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو، یعنی کافر مسلمان کا اور نہ مسلمان کافر کا بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث کے سنن ابی داؤد کتاب الفرائض کے اندر ہے کہ ولا یتوارث اہل ملتین شتیٰ، دو مختلف مذہب والے، مختلف جو ہے مذہب والے بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ تو پھر ناظرین کرام، وراثت سے محروم کرنے والی جو ہیں وہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے قتل۔ اگر بیٹا اپنے والد کو قتل کر دے تو کسی صورت میں بھی بیٹا جو قاتل ہے باپ کو وارث نہیں بن سکتا۔ حدیث ملیحہ فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الدیات کے اندر حدیث ہے لیس لقاتل میراث، قاتل کے لیے کوئی میراث نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرا اختلاف دین، جب باپ بیٹے کا مذہب دین مختلف ہو اس وقت باپ بیٹے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ یہ دو چیزیں کلیئر ہوں گی، بیٹا اگر قاتل ہے تو محروم ہوگا، اگر باپ بیٹے کا اسلام مذہب چینج ہے پھر بھی وہ وارث آپس میں نہیں بن سکتے۔ یہ تو شرعی طور پر مسئلہ ہو گیا، لیکن قانونی طور پر یعنی شریعت سے یہ واضح ہو گیا، قرآن سورہ نساء سے اور اسی طرح حدیث مصطفیٰ سے، کہ کوئی وارث محروم نہیں ہو سکتا اپنے والدین کی جائیداد سے۔ ہاں، وہ اپنے والد کو قتل کر دیں یا باپ بیٹے کا اسلام مختلف ہو پھر وہ محروم ہو جائیں گے، وگرنہ والد کو نافرمانی کی بنا پر اپنے اولاد کو آنکھ کرنا، اس کو وراثت سے محروم کرنا، یہ شرعاً گناہ ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم میں والد جو ہے یہ تغیر و تبدل کرتا ہے۔ اللہ کے قانون کو اگر والد بدلتا تو اللہ کیا یہ والد مجرم ہوگا۔ آئیں اب
قانونی طور پر آق نامہ کی کیا حیثیت ہے؟ تو یاد رکھیں اعلیٰ عدلیہ کا تقریباً یہ فیصلہ ہے کہ آق نامہ سے کسی بھی شرعی وارث کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ کسی بھی وارث کو جو شرعی طور پر وارث بنتا ہے، عدلیہ اور قانون کے تحت بھی وہ بندہ محروم نہیں ہو سکتا، وہ وارث بنے گا۔ تو پھر والدین کے آق نامہ کی کیا حیثیت ہے، اس کو کیا تصور کیا جائے گا، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں والدین جو آق نامہ لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ والد اپنے بیٹے کے قول، اس کے فعل، اس کے معاملات سے لا تعلق ہوگا، بس باقی جو شرعی وارث ہے وہ بھی وارث بنے گا، قانونی طور پر بھی وارث بنے گا اور شرعی طور پر بھی وارث بنے گا۔ والد جو اخباروں میں آق نامے لکھتے ہیں اس کا صرف اتنا مقصد ہوتا ہے ہمارا بیٹا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی برا معاملہ کرتا ہے، قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکہ کرتا ہے، میرا یہ نافرمان بیٹا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں یہ۔ اور اسی طرح تعزیرات پاکستان کے دفعہ 317 کے تحت بھی اگر بیٹا اپنے والد کو قتل کر دے محروم ہوگا، یہ شریعت کا بھی یہی قانون ہے، بیٹا اگر باپ کو قتل کر دے بیٹا محروم ہوگا، باپ بیٹے کا دین مختلف ہے پھر بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں بنے گے۔ اور اعلیٰ عدلیہ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ جس طرح شرعی وارث بنے گا، اسی طرح قانونی طور پر بھی وہ وارث تصور کیا جائے گا۔ اگر کوئی والد 100 اخباروں میں آق نامے لکھ دیتا ہے، اور تعزیرات پاکستان کے دفعہ 317 کے تحت بھی اگر بیٹا قتل کرتا ہے پھر وہ محروم ہوگا وراثت سے، شریعت کے اندر بھی محروم ہوگا اور اعلیٰ عدلیہ کے قوانین کے تحت بھی، تعزیرات پاکستان کے تحت بھی محروم ہوگا۔ اگر اس طرح کا وہ کافر بھی نہیں ہے، باپ کا قاتل بھی نہیں ہے، کسی صورت اس بندے کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں والدین جو ہے اپنے بیٹوں کے اوپر، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، بیٹا کس قدر نافرمانی کو پہنچ گیا، بیٹا غرق ہو رہا ہے اور پیغمبر وقت کا اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو بچا۔ ان عوام اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں التجا کر رہے ہیں، تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، جب وہ 3 دعائیں کی جاتی ہیں مینوان قبول ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ مسافر کی دعا، روزے دار کی دعا، والد کی اپنے بچوں کے حق میں دعا، وہ دعا ہو یا بد دعا ہو، جب بھی والدین کرتے ہیں وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے فعل آق نامہ سے بچنے کی اور اس تک جانے کی جو نوبتیں آتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے قریب آنے سے ہمیں بچائے۔ اللہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت پیار کی توفیق نصیب فرمائے، اور بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی فرما برداری اور اپنے والدین کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔